بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاہ چونکہ ایک انتہائی حسین و جمیل عورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں خوش کلامی اور خوش اندامی بھی تھی، چنانچہ وہ مردوں کو بہت جلد متاثر کر لیا کرتی تھی۔ اس کی باتیں سننے والے مبہوت ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس کے پاس ایک پریشان حال بوڑھی عورت آئی اور زار و کتار رونے لگی اور کہنے لگی، اے محترم نبیہ، میرے حال پر بھی رحم کھاؤ۔ میرے 2 بیٹے ملک فارس گئے ہوئے تھے، ایک عرصہ ہو گیا ہے، مجھے تو علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ مجھے یہ تو بتلا دو کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور اگر زندہ ہیں تو کب تک میرے پاس واپس آ جائیں گے۔ سجاہ کے لیے تو یہ معمولی کام تھا، ایسے کام کی تو وہ پہلے ہی بڑی ماہر تھی۔ یہ علم تو وہ بہت پہلے حاصل کر چکی تھی۔ اس نے اس عورت کو بتلایا کہ اس کے دونوں بیٹوں کی واپسی عنقریب متوقع ہے۔ چنانچہ وہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ اسی طرح لوگ اس کے پاس آتے رہے اور وہ انہیں مطمئن کرتی رہی۔ اس نے اس کی منصوبہ بندی ایک طویل عرصہ سے کی تھی، لہذا اس مقصد کے لیے اچھی خاصی رقم بھی جمع کر رکھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے پاس بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں تو اس نے اپنے قریبی لوگوں کو معاشی تفکرات سے آزاد کر دیا۔ اب یہ لوگ بس اسی کے گن گاتے رہتے تھے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ سجاہ نبیہ ہے بھی کہ نہیں۔ انہیں تو سجاہ سے ملنے والی دولت سے سروکار تھا۔ لوگوں کو اچھی طرح اپنی طرف راغب کرنے کے بعد اس نے اب مختلف قبائل کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ سجاہ اب پیش قدمی کرتے ہوئے اسفار کے مقام پر آ کر خیمہ ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ سے کہا کہ ارد گرد کے قبائل سے جنگ کرے۔ چنانچہ مالک بن نویرہ نے آگے بڑھ کر دجانی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تمام قبائل خبا اور عبد مناف وغیرہ سجاہ اور اس کے لشکر سے مقابلہ کے لیے جمع ہو گئے۔ یہاں بنی خبا کے بنی بکر سے وکی اور بشر کا مقابلہ ہوا۔ اس طرح قبیلہ ثعلبہ بن سعد بن خبا سے عقا اور عبد مناف سے حذیل کا مقابلہ ہوا۔ وکی اور بشیر کی بنی خبا کے بنی بکر سے جنگ ہوئی تھی، جس میں ان دونوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ شکست کے بعد وکی، سما اور قعقاع کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں سجاہ کے لشکر کے بے شمار لوگ مارے گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد سجاہ نے عقا سے کہا کہ وہ رباب کے پاس جائے اور ان سے صلح کر لے تاکہ وہ قیدیوں کو واپس کر دے، مگر پہلے تم ان کے مقتولوں کی دیت ادا کر دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد خبا نے مقتولوں کی دیت لے لی اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اب حنظلہ میں سجاہ کے ساتھ صرف مالک بن نویرہ اور وکی ہی ساتھ تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک اور معاہدہ بھی کیا، جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کی ہر ممکن مدد کریں گے اور آپس میں آمد و رفت بھی رکھیں گے۔ جزیرہ کے لشکر کے ساتھ سجاہ اپنے پڑاؤ سے پیش قدمی کرتے ہوئے مقام نیاز تک پہنچ گئی۔ اوس بن خزیمہ نے بنی عامر کے ان لوگوں کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا جو سجاہ کے ہمراہ آئے تھے۔ اسی دوران حذیل بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسے بنی مازن کے قبیلہ بنی وبر کی ناشرہ نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ عقا کو عبد الجہیمی نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد دونوں فریقین نے اس شرط پر جنگ بند کر دی کہ اگر سجاہ اپنے لشکریوں سمیت واپس چلی جائے تو قیدیوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہ سجاہ ان کے علاقوں سے نہ گزرے۔ سجاہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ انہوں نے سجاہ سے صلح کی شرائط کی ایفا کے سلسلہ میں معقول ضمانت حاصل کی تھی، جس کے بعد قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ حذیل کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا، مگر اس کے دل میں ان کے لیے ایک طرح سے گرہ ضرور لگ گئی تھی۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک جمعیت جمع کی اور صفار پر حملہ کر دیا، جہاں پر بنی مازن وغیرہ مقیم تھے۔ اس نے یہاں پر خوب غارت گری کی، مگر بنی مازن نے حذیل کو قتل کر کے صفار میں پھینک دیا تھا۔ حذیل اور عقا جب دشمنوں کی قید سے رہائی حاصل کر کے سجاہ کے پاس آئے تو وہاں پر اہل جزیرہ کے دوسرے سردار بھی جمع تھے۔ ان سب نے متفقہ طور پر سجاہ سے کہا کہ وکی اور مالک نے تو اپنی قوم سے صلح کر لی ہے، اس لیے تو وہ اب ہماری مدد نہیں کرتے۔ اہل یمامہ کی شان و شوکت اب بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ اس نے ان سرداروں کو متاثر کرنے کی خاطر الہامی انداز میں کہا، چلو یمامہ چلو، کبوتر کی طرح اڑتے ہوئے، یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی اور اس کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں رہے گی۔ وہاں سے چل کر سجاہ اپنے لو لشکر کے ہمراہ بنی حنیفہ کی طرف روانہ ہوئی۔
مسیلمہ کذاب کو جب یہ علم ہوا کہ بنو طبیب نبیہ سجاہ بنت حارث اس کی طرف بڑی چلی آ رہی ہے تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ وہ یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ اگر سجاہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا تو پھر سمامہ ہجر اسے زیر کر لیں گے، یا حضرت شرجیل بن حسنہ یا پھر ارد گرد کے قبائل اسے بڑی آسانی کے ساتھ زیر کر لیں گے۔ اسی خوف کے زیر اثر اس نے سجاہ کو طائف ارسال کر کے خیر سگالی کا پیغام بھجوایا۔ اس کے ساتھ اس نے سجاہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ طے شدہ وقت پر مسیلمہ اور سجاہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سجاہ ایک راسخ العقیدہ عیسائی عورت تھی۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ بنو تمیم بھی مشرب عیسائیت سے واقف ہیں۔ مسیلمہ نے خوشامد بھرے لہجہ میں اسے کہا کہ آدھی زمین ہماری اور آدھی زمین قریش کی ہوتی، اگر برابر تقسیم کی جاتی تو اب تو قریش کا حصہ بھی اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، تم اس سے بخوشی قبول کر لو۔ سجاہ ایک عیار اور مکار عورت تھی۔ اس نے اس چاپلوسی کا کوئی زیادہ اثر قبول نہ کیا اور کہا، اے مسلمہ، اس زمین کو تم ان سواروں میں تقسیم کر دو جو تمہارے سامنے موجود ہیں اور جو خون کے پیاسے ہیں۔ مسلمہ نے بڑی چال بازی سے کہا، اللہ نے جس کی بات چاہی سنی اور جس نے خیر طلب کی اللہ نے اسے خیر عطا کی اور اس کی بات حسب مراد بڑھتی چلی گئی۔ تمہارے رب نے تم کو دیکھا، تم پر سلامتی بھیجی اور وحشت کو تم سے دور کر دیا، اور آخرت کے دن وہ تم کو آتشی دوزخ سے بچا کر حیات دوام عطا فرمائے گا۔ نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے ہیں جو نہ شقی ہیں اور نہ بدکار، جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں، تمہارے بزرگ رب کے لیے جو مالک ہے بادلوں کا اور بارشوں کا۔ تاریخ طبری میں اس واقعہ کے بارے میں دوسرا بیان یہ ہے کہ جب سجاہ مسیلمہ کے مقابلہ پر آئی تو مسلمہ نے مدافعت کے لیے اپنی قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ سجاہ نے اسے کہا کہ تم مجھ سے آ کر مل لو۔ مسلمہ نے کہا، کس شرط پر آؤں گا اگر تم اپنے ساتھیوں کو دروازہ سے پرے ہٹا لو۔ سجاہ نے ایسا ہی عمل کیا۔ اس کے بعد مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی اور سجاہ کی ملاقات کے لیے ایک خیمہ قلعہ سے باہر نصب کرو، اس میں لوبان اور عود کی خوب دھونی دو تاکہ سجاہ کی خواہش جماعت تیز تر ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب سجاہ اس خیمہ میں آ گئی تو مسلمہ بھی قلعہ سے باہر آ گیا۔ اس نے خیمہ کے دونوں اطراف 10-10 مسلح آدمی تعینات کر دیے۔ اس دوران ان کے درمیان بہت زیادہ فحش کلامی ہوئی جسے تاریخ طبری سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں نے وہاں شادی کر لی کیونکہ مسلمہ نے جو اپنے قوانین مرتب کیے تھے ان میں نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، صرف عورت اور مرد کی رضامندی ہی ضروری تھی۔ اس کے بعد سجاہ اور مسلمہ اس خیمہ میں 3 دن تک رہے۔ 3 دن مسلمہ کے ساتھ خیمہ میں گزارنے کے بعد جب سجاہ واپس اپنے لشکر میں آئی تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ بھی نبی ہے، چنانچہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا، اے سجاہ، کیا تم کو اس نے کوئی مہر بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی مہر تو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، پھر تم ایک مرتبہ دوبارہ مسلمہ کے پاس جاؤ، تمہاری جیسی عورت کے لیے تو یہ زیب نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے ہی واپس آ جائے۔ چنانچہ سجاہ ایک مرتبہ پھر مسلمہ کے پاس گئی۔ جب مسلمہ نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر سجاہ اس کی طرف آ رہی ہے تو اس نے قلعہ کا دروازہ بند کروا دیا۔ اس نے دریافت کیا، سجاہ اب کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اے مسلمہ، مجھے مہر تو دو۔ مسلمہ نے پوچھا کہ سجاہ، تمہارا مؤذن کون ہے؟ سجاہ نے جواب دیا کہ شیس بن ربی۔ مسلمہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیجو۔ شیس بن ربی جب اس کے پاس آیا تو مسلمہ نے اسے کہا کہ اپنے ساتھیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ مسلمہ بن حبیب رسول اللہ نے تمہارے لیے ان نمازوں میں سے جن کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، 2 نمازوں یعنی عشاء اور فجر کی نمازوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ سجاہ کے مصائبوں میں اس وقت زبرقان بن بدر، عطا اور بن حاجب جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کلبی کا بیان ہے کہ بنی تمیم کے مشائخ نے یہ بات بتلائی تھی کہ صحرا کے اکثر بنی تمیم کے لوگ یہ دونوں نمازیں ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ مہر حاصل کرنے کے بعد سجاہ اپنے مصاحبین زبرقان، عطارد بن حاجب، عمر بن العتم، غیلان بن ہرشا، شیس بن ربی کے امراء وہاں سے چلی گئی۔ عطارد نے اپنے ایک شعر میں اس بات کو فخریہ انداز میں بیان کیا ہے کہ سارے لوگوں کے نبی تو مرد ہوتے ہیں اور صرف ہماری نبی ہی عورت ہے۔ سجاہ اور مسلمہ میں یہ معاہدہ ہی ہوا تھا کہ مسلمہ اس کو یمامہ کے محاصل کا نصف دے گا۔ سجاہ نے کہا، اس سال کی رقم تو مجھے ابھی چاہیے۔
مسلمہ نے اس کی یہ بات تسلیم کر لی اور اسے کہا کہ اس مقصد کے لیے اپنا کوئی بااعتماد آدمی یہاں چھوڑ جاؤ۔ اس نے کہا کہ آدھی رقم میں اس آدمی کے ہاتھ بھیج دوں گا اور آدھی رقم تم ابھی لے جاؤ۔ چنانچہ وہ قلعہ کے اندر چلا گیا جہاں سے اس نے آدھی رقم سجاہ کو بھجوا دی۔ اس کے بعد سجاہ واپس جزیرہ چلی گئی اور باقی رقم کی وصولی کے لیے اس نے وہاں پر حذیل اکا زیاد کو چھوڑا۔ یہ لوگ وہاں پر رقم کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک اس طرف حضرت خالد بن ولید آ گئے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔